الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقال تعالى وما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد من الشاة الجلحاء إلى الشاة القرناء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگوں میں مزاج یہ تھا کہ نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال، نہ کسی کی عزت اور آبرو. آسانی کے ساتھ کسی کو جانی نقصان پہنچانا، مالی نقصان پہنچانا، عزت اور آبرو پر حملہ کرنا، یہ سلسلہ عام تھا. کوئی نہ اس کو برا سمجھتا تھا، نہ اس کی کوئی اہمیت تھی. اللہ کے رسول نے جن پاکیزہ تعلیمات سے امت کو نوازا اور جس پر عمل کرنے کی بہت تاکید اور اہمیت بتلائی، اس میں یہ تعلیم بھی ہے کہ لوگوں، جس شخص نے بھی کلمہ پڑھ لیا، جو بھی مسلمان ہو گیا، ایمان لاتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی اس نے اپنی جان کو بھی محفوظ کر لیا، اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا اور اپنی عزت اور آبرو کو بھی محفوظ کر لیا. آپ نے یہ تعلیم حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی دی، جہاں حاضرین کا بڑا مجمع تھا. صرف مدینہ کے، مکے کے لوگ نہیں تھے، اطراف سے آئے ہوئے بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. اور اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے آپ نے لوگوں سے سوالات بھی کیے کہ بتاؤ ابھی کون سا مہینہ ہے؟ کا ذی الحجہ کا مہینہ ہے. کون سا دن ہے؟ کا 10ویں ذی الحجہ یوم النحر. کون سا شہر ہے؟ کا مکہ مکرمہ. کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایسی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ عرب لوگ ان تینوں کی حرمتوں کا اور احترام کا خیال رکھتے تھے. ذو الحجہ کا مہینہ محترم مہینہ ہے، اس میں اگر ان کا کوئی دشمن مل جاتا
حتیٰ کہ باپ کا قاتل بھی، تو اس سے تعارض نہیں کرتے تھے کہ اس مہینے میں کسی کی جان پر حملہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کا دن ہو تو کسی کی جان اور مال پر حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہ حرمت والا دن ہے۔ مکہ مکرمہ ہو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم ان تینوں کی حرمتوں کا لحاظ رکھتے ہو، یہ تینوں حرمتیں اگر الگ الگ ہو تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے تم کسی کی جان پر، مال پر، عزت اور آبرو پر حملہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو سمجھ لو کہ جو آدمی ایمان لے آیا اس کی جان اور مال، عزت اور آبرو اسی طرح محفوظ ہو گئی جیسے اس مہینے کی حرمت، جیسے اس شہر کی حرمت، جیسے اس دن کی حرمت۔ تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول نے ایمان والوں کو، قیامت تک آنے والی اپنی امت کو اس کی بڑی تاکید فرمائی کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ تمہاری ذات سے ظلم نہ ہونے پائے، نہ کسی کی جان پر، نہ کسی کے مال پر، نہ کسی کی عزت اور آبرو پر۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول نے جن باتوں کی تاکید کی تھی، جن کی تعلیم میں آپ نے بہت زیادہ اہتمام کیا تھا، اور جاہلیت کے مزاج کو جو آپ نے بدلنے کی کوشش کی تھی، آج امت پھر سے اسی جاہلیت والے حالات میں گرفتار ہو گئی۔ آج ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جان پر حملہ کرنا، کسی کو جانی نقصان پہنچانا، کسی کو مالی نقصان پہنچانا، کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا، ایک مسلمان نے اس کو بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھ رکھا ہے۔ نہ اس کو کوئی گناہ سمجھا جاتا ہے، نہ کوئی برا سمجھا جاتا ہے، نہ اس کا خیال آتا ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی امت کو باخبر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ جو ظلم کرو گے دنیا میں، آج کیا کسی کے پاس بھی جس لائن کی طاقت ہو وہ اپنے کمزور پر ظلم کر رہا ہے، جسمانی طاقت ہے کمزور پر ظلم کر رہا ہے، مالی طاقت ہے کمزور کو دبا رہا ہے، عہدہ اور منصب ہے اس کے ماتحت جس پر اس کا بس چلتا ہے ان کے حقوق کو تلف کر کے ان پر زیادتی کر رہا ہے، اور یہ ظلم کرنے والا ظالم یوں سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آج دنیا کے ظالمین یہی سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی پر ظالم کو فوراً نہیں پکڑتے۔ ابھی میں نے جو خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے، آپ فرماتے ان اللہ لیملی للظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو ڈھیل دیتے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ نے اس طرح نہیں رکھا کہ آج کسی نے ظلم کیا اور کل پکڑ آ گئی۔ اگر ایسا ہوتا تو کس کے بس کی بات تھی ظلم کرنا؟ ہر آدمی ڈرتا، سہمتا کہ آج کروں گا کل کو پکڑا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل کا معاملہ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لیملی للظالمین، کہ ظلم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں۔ اب ہر ایک کی ڈھیل یکساں نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کتنی ڈھیل۔ فرعون جیسے ظالم کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں کی ڈھیل دی، جس نے بنو اسرائیل کے معصوم بچوں کو نہ صرف یہ کہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، لیکن یہ نہیں کہ آج قتل کیا معصوم بچے کو کل کو گرفت ہو گئی، وقت آیا ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے جتنا اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وہ ظالم ظلم کرتے ہوئے دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، جو چاہوں گا وہ ہوگا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور بہت سے ظالم تو اپنی زبان سے ایسے جملے بھی بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ثم اذا اخذہ، جب وقت آتا ہے، وقت اللہ نے رکھا ہے، ظلم ایسا گناہ ہے کہ آخرت میں جو اس کی سزا ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی ظالم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جتنے ظلم کرنے والے ہیں دنیا میں بھی اس ظلم کی کچھ سزا اور اس کا مزہ بھگت کر جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر جب وقت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں فَلَمْ يُفْلِتْهُ شَيْءٌ، کوئی چیز بھی اس کو اللہ کی گرفت اور پکڑ سے بچا نہیں سکتی۔ نہ اس کی طاقت اس وقت کام آئے گی، نہ اس کا مال، نہ اس کا جتھا، نہ اس کی جماعت، نہ اس کے ساتھ گھومنے پھرنے والے لوگ، جن کے بل بوتے پر بہت سے لوگ اپنی جماعت اور اپنی کلب اور اپنے ساتھیوں کے بل بوتے پر جو ظلم کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وقت آئے گا تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے اس کو بچا نہیں سکے گا۔
تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے. آج ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. آج بہت بڑا طبقہ ظلم و ستم میں لگا ہوا ہے، حق تلفی میں لگا ہوا ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو شوہر بھی ظالم ہے. بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، اس کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، بیوی بھی ظالم ہے. یہی حال اور آگے بڑھائیے. اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، اولاد ظالم ہے. رشتہ دار اپنے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ بھی ظالم ہے. تو غرض یہ کہ یہ ظلم بڑی خطرناک چیز ہے. ظلم کرتے ہوئے آدمی کو اس کا نفس اور شیطان یہ بہکاوے میں ڈالتا ہے کہ جو چاہے کر لے، کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے کہ ضرور ہوگا. جب وقت آئے گا تب پکڑے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ طے کر رکھا ہے کہ حق والے کو اس کا حق دلا کر رہیں گے. یہ نہیں کہ جو چاہا کر لیا، کسی پر زیادتی کر لی، کسی کو مار لیا، گالی دے دی، بہتان لگا دیا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہوگا. نہیں، ضرور ہوگا. روایت میں اللہ کے رسول یہاں تک فرماتے حتیٰ کہ دنیا میں جس سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا، الشاۃ الجلحہ عربی میں کہتے سینگ بغیر سینگ کی بکری کو، اور الشاۃ القرنہ سینگ والی بکری کو، تو دنیا میں جس بے زبان جانور نے بھی اگر زیادتی کی ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہے، تو کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ کی بکری کو بھی اس کا حق دلوائیں گے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو آپ سوچئے، بکری تو کوئی شریعت کی مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام کوئی اس کے لیے نہیں آئے، لیکن پھر بھی چونکہ اس کی طرف سے زیادتی ہوئی تو کل کو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حق دلوائیں گے. تو میں اور آپ اور دنیا میں بسنے والا انسان جو شریعت کے احکام کے پابند ہے، شریعت کے مکلف ہے، ہم نے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، جانی ہو، مالی ہو، عزت اور آبرو کے اعتبار سے ہو، تو وہ حق کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ضرور اللہ تعالیٰ حق والے کو اس کا حق دلوائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اور آج امت اس معاملے میں بہت غفلت میں پڑی ہوئی ہے. بزرگان دین فرماتے آج جو حالات ہے، ان حالات کی بہت بڑی وجہ ایک تو معصیت اور گناہوں کا ارتکاب بڑھ گیا، اور دوسرے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نہیں رہا. اور آج آپ دیکھ لیجیے امت میں یہ دونوں باتیں عام ہیں، گناہوں کا سلسلہ بھی عام اور حق تلفی بھی عام. حقوق کو ضائع کرنا اس کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا. بہرحال تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا، اس کا خیال رکھنا ہے. جو ہو چکا ہو، جن کی حق تلفی ہم سے ہو چکی ہو، تو آج دنیا ہی میں معافی تلافی کر لینی چاہیے، اور باقی زندگی میں اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک روایت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیعہ ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کی. حدیث قدسی ہے، مفصل روایت ہے، اس کے مختصر سے مضامین کو نقل کرتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بڑی اہم روایت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ انسان کو یہ روایت بار بار پڑھتے رہنی چاہیے، سوچتے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی بڑھے گا، شریعت پر عمل بھی آسان ہوگا، اور اس کی اہمیت اس کے مضمون سے خود سامنے آئے گی. چنانچہ حدیث قدسی ہے، ربیعہ ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، انہوں نے یہ روایت لی حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت لی ایک صحابی سے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے یہ روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اللہ کے رسول نقل فرماتے اللہ تعالیٰ سے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میرے بندو میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کرنے کو حرام کر دیا ہے، لہذا دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو. علماء نے لکھا ہے حالانکہ ہم کو یہاں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے زندگی بخشی، اسی نے نعمتیں دی. اور دنیا کا ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جو جس چیز کا مالک ہو، مالک کو حق ہے کہ اپنی مملوکہ چیز سے جو معاملہ کرنا چاہے کرے. بھئی آپ کی مالکی کا موبائل ہے، آپ مالک ہیں اس کے، آپ ظاہر ہے جو چاہے کر سکتے ہیں، اس کو دیوار پر مار کر توڑنا بھی چاہے تو آپ توڑ سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی روکے گا کہ یہ حضرت کیا کرتے ہو آپ، تو آپ یہی جواب دیں گے بھئی میں مالک ہوں، جو چاہوں کروں. اس کے آگے ہم اس کو کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کی نعمت ہے،
یہ ضائع کر رہا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن دنیا میں کوئی آدمی اس کو روکنا چاہے گا وہ یہی جواب دے گا کہ میں مالک کو جو چاہوں کروں۔ یہی حال تو اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ حالانکہ موبائل کو ہم نے بنایا، ہم نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا کیا، اور اسی نے ہمیں زندگی بخشی، دنیا کی نعمتیں دی، طرح طرح کی نعمتیں دی۔ اگر وہ چاہے، جو چاہے، جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے پھر بھی تمہارے اوپر ظلم کرنے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، تو تمہیں کیسے اجازت دوں گا کہ تم میرے بندوں پر دنیا میں رہتے ہوئے ظلم اور زیادتی کرو۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، یا عبادی انکم ضالون فہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے، میں نے تم کو ہدایت دی، مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں ہدایت دوں گا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی وہی ہدایت پر آیا۔ مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام والے گھرانے میں پیدا کیا تو آج ہم مسلمان ہیں، تو مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ علماء نے لکھا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کو اللہ نے ہدایت کی نعمت دے دی تو وہ بے نیاز نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ اللہ تو ہدایت پر جمائے رکھے ہو۔ اسی لیے تو ہمارے پاس ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھوائی جاتی ہے، جس میں اہم ترین دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو ہدایت پر ہیں، اے اللہ تو اس ہدایت کو باقی رکھی ہو، مرتے دم تک دنیا سے ہم جائیں تو ہدایت کے ساتھ جائیں۔ تو یہ بھی سکھایا گیا کہ یہ مانگنے کی چیزیں، یہ میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں ہدایت دیتا رہوں گا، تم کو ترقی کرتا رہوں گا۔ تیسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باری تعالیٰ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عبادی انکم جائعون اطعمکم فاستطعمونی اطعمکم، کہ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو، میں تم کو کھانا دیتا ہوں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تم کو دوں گا۔ یہ ہمیں ہماری بندگی سکھلائی جا رہی ہے کہ تم دنیا میں ہمارے بندے ہو۔ عبدیت اور بندگی کا تقاضا یہ کہ ہم اپنی ہر ضرورت کو تم مجھ سے مانگو۔ اب جس بندے کے پاس کھانا نہیں ہے وہ تو مانگے گا ہی، لیکن جس کو اللہ نے دے رکھا ہے اس کو بھی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نہ کرے، اللہ جب چاہے گا یہ سلسلے ختم کر دے گا۔ یہ فراوانی، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے جس زمانے میں اللہ نے دے رکھا ہو تو آدمی کو یوں نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے تو گھر میں اسٹاک بھرا ہوا ہے، سال بھر کا اناج بھرا ہوا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا رہے، بندگی کا تقاضا یہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں جب آدمی پر حالات آتے ہیں تو اس کو مسجد کا دروازہ نظر آتا ہے، اور دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں، بلکہ آپ بھی تبصرہ کرتے ہوں گے، جب کوئی نیا آدمی کو دیکھا نماز بھی پڑھ رہا ہے، خوب دل لگا کر دعا بھی مانگ رہا ہے، تو تبصرہ کرنے والے کرتے ہیں کہ کچھ حالات آئے ہیں، چونکہ مزاج ہی ایسا بن گیا۔ تو آدمی جب پریشان ہوتا ہے، حالات میں ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آواز تو نہیں معلوم ہوتی، یعنی یہ آواز مانوس نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل جو بندہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، خوشحالی میں بھی نعمتوں میں بھی کوئی حالات اور پریشانی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا ایک معاملہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، ایسے بندے پر جب کبھی کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی اور پریشانی آ گئی، اور وہ جب دعائیں مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آواز مانوس ہے، یہ آواز تیرے دربار میں بار بار آتی رہتی ہے۔ گویا وہ سفارش کرنا چاہتے کہ یہ وہ آواز ہے جو مانوس ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ اور نئی آواز آتی ہے تو فرشتے بھی تعجب کر دے کہ یہ تو بندہ کبھی تیرے سامنے مانگتا نہیں، آج پریشانی میں گرفتار ہوا ہے۔ تو بہرحال بندے کے بندے ہونے کا اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنی تمام حاجتیں، ضرورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگتے رہنی چاہیے۔ اور بھی حدیث لمبی ہے، اسی میں آگے ایک جملہ یہ بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے رہتے ہو، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب فاستغفرونی اغفر لکم، کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم رات دن گناہوں میں مبتلا رہتے ہو، اور میری شان یہ ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں، تو تم اپنے آپ پر گناہوں سے معافی مانگنے کو لازم پکڑ لو، میں معاف کرتا رہوں گا۔
کتنی عظیم بشارت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نقل کی کہ آدمی سے گناہ ہو جائے، بار بار ہو جائے، بار بار معافی مانگے۔ حالانکہ آپ دیکھیے دنیا میں ہوں، آپ ہوں، یا جو بھی مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا باپ ہوگا، وہ اپنے بیٹے کو کتنی مرتبہ معاف کرے گا؟ جو حکم دیا اس نے بیٹے کو، اگر بیٹا عمل نہیں کرتا، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، باپ بہت زیادہ نرم دل بھی ہے، بیٹے سے بہت زیادہ محبت بھی رکھتا ہے، 1 مرتبہ معاف کرے گا، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، بہت زیادہ نرم دل ہے تو 20-50 مرتبہ معاف کرے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر بیٹا نافرمانی کرتا رہے تو یہی شفقت کرنے والا باپ بھی ایک دن ہاتھ جوڑے گا کہ بھائی تو یہاں سے جا، تیرا میرے ساتھ گزر بسر نہیں ہو سکتا، وہ بھی نکال دے گا۔ اور یہاں باری تعالیٰ یوں نہیں فرماتے کہ 2-4 دن گناہ کی، 2-4 سال گناہ کی تو میں معاف کروں گا، نہیں، جب بھی تم سے گناہ ہو جائے میں معافی مانگ لو، میں تم کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو یہ شان ہے، ان کے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور پھر بھی بندہ اپنی غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود معافی نہ مانگے تو یہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم ہی کے لیے تو اتنا اہتمام کیا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے تھے تو آپ سے 100 مرتبہ ہم شمار کر لیتے تھے، آپ کی کلمہ پڑھتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، اس لیے کہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں کا صدور آپ سے نہیں ہوا اور کسی نبی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ علماء نے لکھا ہے امت کی تعلیم کے لیے، امت کو یہ سبق ملے کہ میری امت میرا حال دیکھو کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچایا ہے، پھر بھی میں استغفار کا اتنا اہتمام کرتا ہوں۔ تم تو رات دن پتہ نہیں کتنے گناہ کرو گے، تو تم کو تو کتنا زیادہ گناہوں سے استغفار کا اور معافی مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی روایت میں اور آگے اللہ کے رسول فرماتے، باری تعالیٰ فرماتے، اے میرے بندو، تمہارے تمام کے تمام انسان اور تمہارے تمام کے تمام جنات، یعنی روئے زمین پر جتنے انسان، جتنے جنات ہیں، اگر سب کے سب دنیا کے سب سے بڑے متقی آدمی کی طرح بن جائے تب بھی میرے ملک، میری سلطنت، میری عظمت، میری بڑائی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات، دنیا میں جو سب سے برا آدمی ہے اس کی طرح ہو جائے تب بھی میرے ملک، میری سلطنت، میری عظمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ جو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس میں انہی کا بھلا ہے۔ جو نافرمانی کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، بندوں کا اپنا ہی نقصان ہے۔ اور اسی روایت میں آگے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو، تمہارے اول اور تمہارے آخر، یعنی جتنے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ہیں اور آئندہ آئیں گے، اور جتنے جنات، یہ تمام کے تمام ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب بیک وقت میرے دربار میں اپنی حاجتوں کو پیش کرے، اپنی اپنی زبانوں میں، اور میں تمام کی حاجتوں کو پورا کر دوں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا کوئی آدمی سوئی کو لے کر دریا کے اندر ڈالے اور پھر سوئی کو نکالے تو سوئی کے ناکے پر کتنا پانی آئے گا، کتنا پانی کم ہوا سمندر سے، اتنی بھی کمی میرے خزانے میں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے۔ بندہ بہت سی مرتبہ دعائیں مانگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بات اور میری حاجت پوری نہیں ہوئی، بھائی اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ نے جو مانگا، آپ نے جو ضرورت اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کی، نعوذ باللہ ان کے خزانے میں کوئی کمی، ان کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ بندہ جو مانگتا ہے وہ مل بھی جاتا ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے کبھی نہیں ملتا، اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے۔ بہرحال تو یہ تو روایت کے مضامین ہیں، آگے اور بھی جملے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ روایت بندے کو بار بار پڑھتے رہنی چاہیے، سوچتے رہنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم صفت عطا کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان غفاریت کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے اس میں مظہر ہے۔ اس کے بار بار پڑھنے سے، سوچنے سے بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھتا ہے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔